قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ان دنوں میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی یادگار منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی یاد بھی منائیں گے، تو ہم خدا کے کلام میں سے مسیح خداوند کے اس آخری سفر پر غور کریں گے جو اس نے یروشلم کی طرف شروع کیا۔ تقریباً 3 برس کے آس پاس، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مسیح خداوند نے منادی کرنے میں، تعلیم دینے میں، لوگوں میں آسمان کی بادشاہی کی منادی کرنے میں گزارے۔ کئی بار وہ یروشلم میں گیا، لیکن اب کی بار جو اس نے سفر شروع کیا ہے یروشلم کی طرف جانے کا، تو یہ اس کا آخری سفر ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ وقت نزدیک آ گیا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور پھر جی بھی اٹھے اور پھر آسمان پر اٹھا لیا جائے۔ اس وقت کی طرف بڑھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم کا آخری سفر شروع کرتا ہے۔ آؤ آج ہم بھی مسیح خداوند کے ساتھ یروشلم کا یہ سفر شروع کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کوہ طبور پر شاگرد پاس ہیں، پطرس، یعقوب اور یوحنا، وہ دیکھ رہے ہیں دور سے کہ مسیح خداوند کی صورت بدل گئی ہے۔ موسیٰ اور ایلیاہ آئے ہیں ملنے کے لیے، اور وہ اس سے باتیں کر رہے ہیں اس کی موت سے متعلق۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں جاتے ہیں۔ متی اور مرکز کے انجیلی بیانات میں یہ بات ملتی ہے کہ کوہ طبور پر صورت کی تبدیلی کے بعد خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں گیا، وہاں سے گلیل میں، گلیل سے سامریا کے علاقے میں، وہاں سے یریحو کے پاس آیا اور پھر یروشلم میں آیا۔ یہ سفر ہے مسیح خداوند کا آخری سفر جو یروشلم کی طرف وہ شروع کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کتنا وقت لگا یسوع مسیح کو یہ آخری سفر کرنے میں، لیکن غالباً کئی ہفتے اس میں لگے، مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یسوع کے ساتھ یہ سفر کریں گے، اور اس کے سفر کے آغاز سے ہی ہمیں یہ بات اس سے سیکھ لینی ہے کہ یسوع اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے۔ یسوع کو سفر کے آغاز سے پہلے پتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں جانا ہے، اس کی منزل کہاں ہے، اور وہ کس کام کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہی سے معلوم ہے کہ میرے اس سفر کا مقصد کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور بیچ میں کیا کیا ہوگا، کس راستوں سے گزرنا ہوگا، کن مصیبتوں اور دکھوں سے گزرنا ہوگا، کیا کیا ایکسپیرینسز یا تجربات ہوں گے، اسے سب پتا ہے سفر شروع کرنے سے پہلے۔ اور یہ آخری سفر لوکا نے کرونالوجیکلی واقعات کے ہونے کی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے لکھے ہیں۔ لوکا کے انجیلی بیان میں باب نمبر 9 سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر 19ویں باب میں جا کے یہ سفر ختم ہوتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ انداز میں گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ 10 یا 11 ابواب بنتے ہیں یہ، جن میں اس سارے سفر کے واقعات لکھے ہیں۔ پورے تو نہیں لکھے جا سکے ہوں گے، جیسے یوحنا نے اپنے انجیلی بیان کا اختتام کیا ہے کہ وہ سارے معجزے، وہ سارے قدرت کے کام، وہ سارے عجیب کام جو یسوع نے کیے، اگر لکھ لیے جاتے تو زمین پر ان کتابوں کو رکھنے کی گنجائش نہ ہوتی، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے تاکہ تم ایمان لاؤ کہ وہ حقیقی طور پر ہے کون۔ تو لوکا نے بھی پورے واقعات تو نہیں لکھے ہوں گے،
सारे सफर का हाल तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ चुनिंदा वाकयात जो खुदा को पसंद आया कि ये हमारी रहनुमाई और तालीम के लिए लिखे जाए, वो लिख पाया इन 10 या 11 अबवाब में। और यस्सु के साथ जब हम ये सफ़र कर रहे हैं तो मेरे और आपके सीखने की भी ये बात है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। हम इन दिनों में यस्सु मसीह के दुखों को याद कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को याद करते हैं, उसकी मुसीबतों को याद करते हैं, उसकी दी हुई कुर्बानी को याद करते हैं, तो हमें सीखना भी चाहिए उससे। यस्सु को पता था कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। हम भी अपनी जिंदगी के सफर में जो जमीन पर हम गुजार रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखें। खुदा ने हर एक इंसान को पैदा किया है, कोई ना कोई मकसद जोड़ा है उसके साथ। हमें पता होना चाहिए खुदा ने मुझसे क्या काम लेना है, वो मुझसे क्या काम लेना चाहता है। अगर उसने कभी जाहिर कर दिया है किसी ख्वाब के जरिए, किसी रोया के जरिए, या किसी तरह से पैगाम देकर, या आपसे कलाम करके, या किसी भी इंसान के जरिए भी उसने आप पर अपना मकसद जाहिर कर दिया है कि मैं तुझसे ये चाहता हूं, उसे छोड़ ना दे, उससे दस्तबरदार ना हो, अपनी जिंदगी के मकसद को अपनाइए। यस्सु को अपनी जिम्मेदारी का, अपने मकसद का पता है। हम भी अपनी जिंदगी का ये सफर बिला मकसद न जारी रखें कि मंजिल के बगैर ही हम इधर उधर भाग रहे हैं, कोई मकसद नहीं। खुदा ने हम सब की जिंदगी से एक मकसद जोड़ रखा है। अगर किसी को अपनी जिंदगी के मकसद का पता नहीं, खुदा से पूछ लें। जिसने हमें बनाया है, क्यों बनाया है उसने, वो आपको जवाब देगा, आपको बताएगा, किसी ना किसी तौर आप पर जाहिर करेगा। सो हम यस्सु के साथ इस सफर में अपनी जिम्मेदारी को जानें। मेरी जिम्मेदारी क्या है? यस्सु लोगों को अपने पीछे चलने की दावत देता है। जिम्मेदारी मिल गई, मकसद मिल गया, यस्सु अपने पीछे चलने की दावत देता है। हम यस्सु के साथ इस सफर में उसके पीछे चलें। हम अपनी मर्जी की राहें तलाश ना करें, हम दाएं बाएं ना मुड़े, हम पीछे ना पलट जाएं, हम यस्सु के पीछे चलें। खुदावंद यस्सु मसीह दावत देता है इस सफर में, जो वो आखिरी बार यरूशलेम की तरफ कर रहा है। इस तवील सफर में वो लोगों को दावत देता है, मेरे पीछे चलो। खुदावंद यस्सु मसीह आपसे भी और मुझसे भी आज कह रहा है, तुम मेरे साथ इस सफर में मेरे पीछे चलो। यस्सु ने कई बार दावत दी लोगों को, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, कम आफ्टर मी। खुदावंद यस्सु मसीह चाहता है कि जिस राह पे वो चल रहा है, लोग उसी राह पर चलें, क्योंकि यस्सु जिस राह पर चल रहा है वो आसमान को लेके जाती है, वो आसमान की बादशाही में लेके जाती है। वो राह है, वो रास्ता है जिस पर हमें चलना है, और वही हमारा गाइड है, वही हमारा रहबर है, वही हमारा आगे चलने वाला है, जो रास्ता दिखाता है। अगर किसी को अपनी जिंदगी के मकसद का नहीं पता कि खुदा ने मेरी क्या जिम्मेदारी लगाई है इस जिंदगी में, जो मैं इस बदन की हालत में गुजार रहा हूं, तो अभी उसे पता चल जाना चाहिए कि खुदा ने आपको इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि आप यस्सु के पीछे चलें। फॉलो जीसस, दैट इज द प्राइम पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। यस्सु के पीछे चले। शागिर्दों से लेके बहुत सारे लोगों को यस्सु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने शर्तें भी लगाई हैं कि अगर मेरे पीछे चलना है तो फिर खुद ही का इनकार करना पड़ेगा। डिनाई योर सेल्फ, अपनी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ेंगी, अपनी मर्जियां छोड़नी पड़ेंगी, अपनी मर्जी से रास्ते नहीं तलाश करने, आसानियां नहीं ढूंढनी। मेरे पीछे चलो, क्योंकि
اس راستے میں مصیبتیں آئیں گی، دکھ سہنے ہوں گے، تکلیفیں سہنی ہوں گی، یہاں تک کہ کلوری بھی آئے گی، صلیب اٹھانی پڑے گی۔ جو کوئی میرے پیچھے ہونا چاہے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، میرے پیچھے ہو لے، یسوع کے ساتھ اس سفر میں چلیں۔ وہ بلاتا ہے میرے پیچھے ہو لے۔ ہم اپنے بدنوں میں جو زندگی گزارتے ہیں اس میں بھی ہم یسوع کے پیچھے ہو لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں کہ میں نے اس زندگی میں کیا کام کرنا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے پیچھے تو ہو لو۔ خداوند کے پیچھے چلو، وہ آپ کو کام دے دے گا، وہ آپ کو بتا دے گا یہ کرو، کیونکہ یسوع نے یہ کام کیا۔ اس آخری سفر میں جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلتا ہے، یروشلم کی طرف رخ کرتا ہے، تو وہ انہیں اپنے پیچھے چلنے کو بھی بولتا ہے اور ساتھ ان کو کام بھی سونپتا ہے، ان کو خدمت میں شامل کرتا ہے، ان پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے۔ He makes them responsible۔ لوکا باب نمبر 9 اور 52 آیت ہے، اس نے اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ انسانوں کو اپنا پیغام رساں، میسنجر، اپنا نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو بناتا ہے، اپنا سفیر، اپنا ایلچی، ایمبیسڈر بنا کے بھیجتا ہے کہ تم میری نمائندگی کرو، اور میرے کسی شہر یا گاؤں میں پہنچنے سے پہلے تم اس جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے میری آمد کی بابت انہیں خبر دو، انہیں بتاؤ کہ خداوند تمہارے ہاں آنا چاہتا ہے، بہت جلد وہ تمہارے پاس ہوگا، انہیں جا کے خبر دو۔ خداوند آج مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ اس کی دوسری آمد سے پہلے ہم بھی اپنے اپنے ایریا میں جہاں خدا ہمیں بھیجنا چاہے، جہاں خدا ہمیں رکھتا ہے، جہاں ہم خدا کی مرضی کے مطابق رہ رہے ہیں، ہم اس جگہ پر لوگوں کو بتائیں کہ میں خداوند کا یہ پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں، پیغام یہ پہنچا رہی ہوں کہ خداوند آپ کے ہاں آنے والا ہے، خداوند آپ سے ملاقات کے لیے راستے میں ہے، بہت جلد وہ آپ کے پاس ہوگا۔ اور باب نمبر 10 میں پہلی اور دوسری آیات، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا تیاری کے لیے۔ اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ ذمہ داری ڈال رہا ہے، پہلی کہ جاؤ اور جا کے خبر دو، میرے وہاں پہنچنے کے لیے تیاری کرو، اور دوسرا دعا کرو خدا کے حضور کہ کام بہت ہے اور مددگار بھیج تاکہ جلدی کام مکمل ہو جائے۔ دعا کے ساتھ عملی کام، پریئرفلی پریکٹیکل منسٹری۔ تو خدا خدمت میں شامل کرتا ہے، خدا ذمہ داری دیتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے پیچھے چلو، جہاں میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو، فالو می۔ اس کا ایک اور مطلب ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ بھی کرو۔ دوسرا کہ میں تمہیں ذمہ داری دوں گا، اسپیسیفکلی وہ 70 لوگوں کو چنتا ہے، پہلے 12 کو چنا کے رسول ہوں، انہیں خدمتیں سونپتا ہے، اور اب 70 اور لوگ چنتا ہے اور انہیں بھی 2 کر کے اپنے آگے بھیجتا ہے۔ جہاں جہاں وہ جانا چاہتا تھا انہیں بھیجا۔ اب 2 کر کے اگر بھیجا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ جانا چاہتا ہے، تو 70 کو 2 سے تقسیم کریں، کم از کم 35 منزلوں کی طرف یسوع کا ارادہ ہے کہ میں نے ان جگہوں سے گزرنا ہے، میں نے وہاں لوگوں سے ملنا ہے، میں نے وہاں اپنا کام کرنا ہے۔ وہ ذمہ داری دیتا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے جا کے تم حالات دیکھو، لوگوں کو تیار کرو، میرے آنے کی خبر دو۔ ہم
इस दुनिया में मसीह के एलची, मसीह के नुमाइंदे, मसीह के मैसेंजर्स, उसके पैगाम पहुंचाने वाले बने। वो हम पे जिम्मेदारी डालता है, दुनिया को बताओ मैं आने वाला हूं। यीशु खिदमत में शामिल करता है, हम उसकी खिदमत उठा लें, जिम्मेदारी कबूल करें। यहां एक और बात, जो लीडर्स हैं, जो कायदीन हैं, वो अपने साथ लोगों को कम ही शामिल करते हैं। यीशु ने शामिल किया, हम भी दूसरों को अपने साथ खिदमत में शामिल करना सीखें यीशु से। यीशु सिर्फ लोगों को अपनी खिदमत में शामिल नहीं करता, बल्कि वो शागिर्दों को अपने इख्तियार में शरीक करता है। जीसस शेयर्स हिज पावर विद डिसाइपल्स। वो सारी अथॉरिटी अपने पास नहीं रखता, अगरचे सारी अथॉरिटी उसकी है, सारा इख्तियार यीशु के पास है, लेकिन वो इख्तियार अपने शागिर्दों को बांटता है, वो उन्हें अपने अथॉरिटी में शामिल करता है। लूका की इंजील बाब नंबर 10 है और आयत नंबर 19 में, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। वो इख्तियार जो यस्सु का है, खुदावंद यस्सु उस अथॉरिटी में, उस इख्तियार में अपने शागिर्दों को शामिल करता है। जब हम यस्सु के साथ इस सफर पे निकलते हैं, जब हम यस्सु के पीछे चलते हैं, जब हम यस्सु की सौंपी हुई खिदमत ले लेते हैं, तो वह सिर्फ हमें काम करने के लिए नहीं भेजता, वो अपनी अथॉरिटी देता है, अपना इख्तियार देता है कि ये काम करने के लिए तुम्हें जिस अथॉरिटी की जरूरत है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, जहां प्रॉब्लम आएगी, मसला आएगा, रुकावट आएगी, तुम ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हो। इब्लीस तुम्हारी राह रोकेगा, तुम उस पर गालिब आओगे। लोग बीमारों को, लाचारों और मफलूजों को तुम्हारे पास लाएंगे, बदरू गिरफ्ता को लाएंगे, कहेंगे हम तुम्हें तब सच्चा मानेंगे कि जब इन्हें चंगा करोगे। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जैसे मैं ये सारे काम करता हूं तुम भी ये सारे काम करो। खुदावंद यीशु इस सफर में बांट रहा है, खिदमतें बांट रहा है, इख्तियार, अथॉरिटी, मौजज़ात का इख्तियार दे रहा है, इब्लीस पर फतह पाने का इख्तियार दे रहा है, बीमारियों और लाचारियों पर फतह पाने का इख्तियार दे रहा है। यीशु के पीछे इस सफर में चलें, हमें भी ऐसा इख्तियार मिल जाएगा। उसने तो यहूदा इस्करियोती को ये इख्तियार दे दिया था, क्योंकि वो भी रसूलों में शामिल था, वो शागिर्दों में शामिल था, उसे भी इख्तियार दिया। और मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन रखता हूं कि यहूदा इस्करियोती और उसका साथी जो दूसरा शागिर्द होगा, वो भी तो दो होके गए होंगे, उन्होंने भी तो मौजज़े किए होंगे। खुदावंद यीशु मसीह जिसको इख्तियार दे देता है, मुमकिन नहीं कि बदरू है उसका हुक्म ना माने, मुमकिन नहीं कि वो किसी के लिए दुआ करे और उसकी दुआ जाए हो जाए, वेस्ट हो जाए। हमें जो अथॉरिटी, जो इख्तियार खुदा देता है, हम उसे दूसरों में बांटें। हम तो कहते हैं सारी कुर्सियां मेरे पास, हम तो कहते हैं जी सारे इख्तियार सिर्फ मेरे पास हो, मेरे सिवा कोई किसी से बात भी ना करे, मुझसे हट के कभी कोई काम ना हो सके, सब मुझसे पूछें, सब मेरे हुक्म के मातहत हों। ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कामिल खुदा होते हुए भी अपना इख्तियार शागिर्दों के साथ बांटा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, ये काम करो। उसने ये नहीं कहा कि अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा बदरू गिरफ्ता आ जाए, कोई बीमार, लाचार, मफलूज, कोड़ी आ जाए, तो तुम उसे मेरे पास ले आना, तो मैं उसे चंगा करूंगा। कि तुम बीच में सिर्फ मिडल मैन हो, तुम सिर्फ उसको लाने ले जाने वाले हो। नहीं, उसने कहा कि तुम भी ये करोगे, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि तुम करो ये। और फिर उन्होंने किया। हम भी अपनी अथॉरिटी लोगों के साथ बांटना शुरू करें। यीशु को मुखालफत का सामना भी करना पड़ा, यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लोगों ने यीशु को रद्द किया, यीशु को कबूल नहीं किया, उसको अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने दिया। ऐसे भी थे,
یسوع کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. سب لوگ یسوع کے تابع نہیں ہوئے، سب لوگ یسوع کے آگے بچ بچ نہیں جاتے تھے، سب یسوع کے آگے پیچھے خوشی سے نہیں بھاگتے دوڑتے تھے، مخالفت کرتے تھے. یسوع کو بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جب ہم اس سفر میں ہیں، جب ہم یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں، جب ہم یسوع کے کاموں میں شامل ہیں، جب ہم یسوع کے اختیارات میں شامل ہیں، تو تیار رہیں، ہمیں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. جیسے یسوع کو لوگوں نے رد کیا، قبول نہیں کیا، ویسے ہی ہمیں بھی لوگ رد بھی کریں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ ہمیں قبول نہیں کیا جائے گا. ہم سے لوگ نفرت کریں گے، ہمیں اپنی حدوں میں گھسنے نہیں دیں گے، ہم کسی سے ملنا چاہیں گے، کوئی ہمیں ملنے کو تیار نہیں ہوگا. ہوگا یہ سب کیونکہ یسوع کے ساتھ اس سفر میں یہ سب کچھ ہوا. جب ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر ہم اپنی کلوری کی طرف سفر شروع کر رہے ہیں، جیسا یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہونا ہے تو صلیب اٹھا کے میرے پیچھے آنا ہے، ہم اگر مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں تو جیسی مخالفت اس کو سہنی پڑی، ہمیں بھی ویسی ہی مخالفت کا سامنا ہوگا. اور ہم کرتے بھی ہیں ایسی مخالفت کا سامنا، نہیں بھی قبول کیے جاتے، نہیں پسند کیے جاتے. یسوع جیسے مخالفتوں سے گزرا، ہم بھی تیار رہیں، ہماری بھی مخالفت ہوگی. گھبرائیں نہیں مخالفت سے، ہماری مخالفت ہوگی. یسوع پر جھوٹے الزامات لگے، یسوع جھوٹے الزامات برداشت کرتا ہے. لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے، نا حق باتیں کہیں گے. متی کی انجیل میں لکھا ہے لوگ تمہارے بارے میں نا حق باتیں کہیں گے، غلط باتیں کہیں گے جو درست نہیں ہے، یعنی الزامات لگائیں گے تم پر. untrue, false, lies. خداوند یسوع پر جھوٹے الزام لگے، جن میں سے ایک کہ دیکھو یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہے. اب اس سے بڑا کیا الزام ہے؟ وہ کامل خدا اپنے اختیار سے بدروحیں نکال رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروح نکالتا ہے. خداوند یسوع کو ایسے جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا. صلیب تک کے اس سفر میں اگر ہم یسوع کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہمیں بھی جھوٹے الزامات کی پرواہ نہیں کرنی. تیار رہنا ہے کہ لوگ بڑی باتیں کریں گے. یسوع غلط باتوں کی مذمت کرتا ہے، خالی برداشت نہیں بلکہ وہ ٹوکتا بھی ہے، روکتا بھی ہے، غلط باتوں کا مقابلہ کرتا ہے. لوگوں میں جو غلطیاں تھیں وہ انہیں بتاتا بھی ہے کہ تم یہاں غلط ہو. خاص طور پہ لوکا کی انجیل کا 11واں باب ہے، 39ویں آیت سے 52ویں آیت تک. خداوند یسوع مسیح فریسیوں کے بارے میں، ان کے غلط حرکتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ تم غلط کرتے ہو. یسوع خاموش نہیں رہتا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں غلط تو کرتے رہیں، آئی ڈونٹ کیئر. نہیں، جہاں یسوع کو غلط کہنا تھا وہاں یسوع نے کہا یہ غلط ہے. پرسنل اٹیکس پہ، ذاتی الزامات اور حملوں پہ یسوع خاموش رہا، اس نے برداشت کیا. لیکن جن باتوں میں ضرورت تھی کہ وہ لوگوں کو بتاتا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہاری باتیں غلط ہیں، یہ تمہارے کام غلط ہیں، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، وہاں یسوع نے کہا کہ تم غلط ہو. ہم بھی اگر یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں اس سفر میں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ یسوع کے ساتھ چلیں گے اس کلوری تک کے سفر میں، تو ہمیں بھی غلط کو غلط کہنا پڑے گا. ہم بھی تیار ہوں. غلط دیکھتے ہیں تو کہیں کہ یہ غلط ہے، غلط سنتے ہیں تو کہیں کہ یہ غلط ہے. کوئی غلط کر رہا ہے تو کم از کم اس کو کہہ تو دیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو. لیکن یسوع بدلہ نہیں لیتا.
وہ غلط کو غلط کہتا ضرور ہے، وہ بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بدلہ نہیں لیتا۔ سامریوں کا اور یہودیوں کا آپس میں کوئی اچھا رشتہ نہیں تھا، تو یسوع نے پھر بھی سامریوں کے ہاں جانا چاہا۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ سامریوں کا اور یہودیوں کا آپس میں کوئی اچھا تعلق نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ مخالفت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ یسوع نے چاہا کہ سامریوں کو بھی میں نجات کی خوشخبری دے دوں، میں ان کا بھی نجات دہندہ ہوں، میں انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے ہو لو، میں تمہارے لیے جان دینے جا رہا ہوں۔ سامریوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا، تو موقع تھا، شاگرد کہتے ہیں کہ ان کو ہم بھسم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ یہودی قوم کے دشمن ہیں۔ ایک تو قوم کی دشمنی تھی ان کے ساتھ، دوسرا اب ایک ذاتی معاملہ بن گیا تھا کہ مسیح خداوند کو قبول نہیں کر رہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اب تو ٹھیک ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، انہوں نے رد کیا، تجھے بھی ان کو برباد ہو جانا چاہیے۔ خداوند کہتا ہے نہیں، تم اس روح کے نہیں ہو جو برباد کرنے کے لیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں زمین پر انسانوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، انہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ خداوند یسوع سکورز سیٹل نہیں کرتا، خداوند یسوع مسیح بدلہ نہیں لیتا۔ جو کچھ سامریوں نے یسوع کے ساتھ کیا، یسوع ان کے ساتھ نہیں کرتا۔ فرق ہے، ڈیوائن رسپانس فرق ہوتا ہے، ڈیمونک رسپانس فرق ہوتا ہے، ہیومن رسپانس فرق ہوتا ہے۔ انسان اچھوں کے ساتھ اچھے اور برے کے ساتھ برے ہوتے ہیں۔ ابلیس اچھوں کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، لیکن خدا کا کردار یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی ہی کرتا ہے۔ ایک وقت اس نے مقرر کیا عدالت کا، جب ہر ایک بات بھلی ہے یا بری عدالت میں ظاہر کی جائے گی۔ یسوع بدن میں کامل خدا ہوتے ہوئے اپنے مخالفوں کو، اپنے رد کرنے والوں کو، برا بھلا کہنے والوں کو سزا نہیں دیتا، انتقام نہیں لیتا، ان سے بدلہ نہیں لیتا۔ ہم بھی یسوع کے پیچھے اگر اس سفر میں شامل ہیں، اس کے ساتھ اگر کلوری تک ہم جا رہے ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کے ساتھی ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اس کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم اس کا اختیار رکھنے والے ہیں، تو ہم بھی بدلے نہ لیں، سکور سیٹل نہ کریں۔ ڈونٹ ٹیک ریونج، برداشت کریں، بدلہ نہیں لینا۔ آپ کے بس میں ہے کسی سے بدلہ لینا، پھر بھی نہیں لینا۔ برا کیا تھا کسی نے، آپ کو موقع ملا ہے اچھا کرنے کا، تو اچھا کر کے دکھائیں۔ نئے عہد نامے میں لکھا ہے رومیوں میں کہ تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، مشکل میں ہو اس کی مدد کر۔ یہی بہت بڑا انتقام ہے اس کے لیے کہ وہ ساری زندگی سوچتا رہے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ بدلہ نہ لے۔ ہم جو کچھ کسی کے اندر ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اچھائی ہے تو آپ اچھائی نکالیے، اگر آپ کسی کی برائی کے بدلے برائی اپنے اندر سے نکالیں گے تو پھر آپ میں اور اس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یسوع مخالفت کی پرواہ کیے بغیر بھلائی کرنا جاری رکھتا ہے۔ یسوع نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، چلو ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرنی۔ بائبل میں لکھا ہے یعقوب کے خط میں، اگر کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو موقع ملا ہے اچھا کام کرنے کا، تو آپ تو اچھا کام کرو۔ آپ کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہو؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہو کہ جی میں ان کی وہ برائیاں مجھے یاد ہیں، اس لیے میں ان کا اچھا نہیں کروں گا، میں ان کا بھلا نہیں کروں گا، میں ان کی مدد ہی نہیں کروں گا؟ نہیں، اگر یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں، یسوع کے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، تو آپ یسوع کی طرح مخالفت اور نفرت کے جواب میں بھلائی نہیں روکے،
कंटिन्यू टू डू गुड, भलाई करना जारी रखें। खुदा ने आपको जो बरकत दी है वो बरकत बांटते रहें। जो खुशी आपको खुदा ने दी है वो खुशी बांटते रहें। जो मोहब्बत आपके अंदर खुदा ने डाल दी है वो मोहब्बत बांटते रहें। जो मुआफ़ी खुदा ने आपको दे दी है वो मुआफ़ी दूसरों तक बढ़ा दीजिए। जो हुस्न सलूक, जो वेल कंडक्ट खुदा ने आपके अंदर डाल दिया है, आप वो दूसरों पर जाहिर कर दीजिए। यीशु नेक लोगों की तारीफ भी करता है। हम बड़े इसमें कमजोर हैं, हम तारीफ करने में कंजूस हैं। वी डोंट अप्रिशिएट पीपल, वी ओनली क्रिटिसाइज। लेकिन यीशु नेक लोगों की तारीफ करता है। ऐसी कौम जो यीशु को कबूल ना करे, जिन्होंने यीशु को रद्द कर दिया, यीशु की मुखालफत की, यीशु उन्हीं में से एक बंदे की तारीफ कर रहा है। एक नेक सामरी था, उसने अच्छा काम किया कि एक शख्स जो यरूशलेम से निकला, यरीहो की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसे डाकुओं ने रोका, माल लूट लिया, मारा कूटा, अधमुआ कर दिया। काहिन गुजरा, लावी गुजरा, उन्होंने मदद नहीं की। सामरी गुजरा, रुका, उसके जख्म बांधे, उसे गधे पर लादा, उसे सराय में ले गया, ऐसी जगह ले गया जहां उसको आराम मिले, उसका इलाज हो। अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी एनर्जी उसने उस पर इस्तेमाल की और यीशु ने उसको अप्रिशिएट किया कि ये सामरी होकर देखो कितना अच्छा है। वो लोग के जो आपको पसंद नहीं करते, वो लोग जो आपकी मुखालिफत करते हैं, वो लोग जो आप पर इल्जामात लगाते हैं, वो लोग जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और अच्छा नहीं समझते और दूसरों के सामने भी आपकी कोई अच्छाई बयान करने तक को, मानने कबूल करने तक को तैयार नहीं, उनमें से भी अगर कोई अच्छा हो, कोई नेक काम करे तो उसकी तारीफ जरूर करें। जब यहां तक तारीफ की बात है तो जो अपने हैं अगर उनमें से कोई अच्छा काम करे तो उसकी तो ज्यादा तारीफ फिर करनी चाहिए ना। अपने घर में, अपने खानदान में अगर आप किसी को अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें कि ये मेरा बेटा या बेटी या भाई या बहन या बुजुर्ग ये बहुत अच्छा काम करते हैं और हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, हम इनकी तारीफ करते हैं। बताएं दूसरों को कि इस शख्स ने अच्छा काम किया है, हौसला मिलता है इससे और अच्छे काम करने का। यीशु दावतें कबूल करता है। जीसस एक्सेप्ट्स इनविटेशंस। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने यीशु के पैगाम को कबूल नहीं किया। शागिर्द गए, इनकार कर दिया कि हम उससे अपने यहां नहीं उतारेंगे, हम तो दुश्मन है उसके, वो हमारा दुश्मन है, हम उसको अपने यहां नहीं उतार सकते। ऐसे भी थे जिन्होंने खुद पैगाम भेजा, हमारे यहां आ, हम तुझे अपने यहां उतारना चाहते हैं, हम अपने घर में तेरी दावत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम तेरी खिदमत करें, हम तुझे कुछ पेश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं तू हमारी छत के नीचे आए और हमें बरकत दे जाए। लूका बाब नंबर 10 38वीं आयत में, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मरथा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, अपने यहां उतारा। और 11वें बाब में 37वीं आयत है, जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की, बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। ऐसे थे लोग जो यीशु को अपने घर में बुलाते हैं, दावत देते हैं, तू आ, हम तेरी खिदमत करना चाहते हैं। और जब यीशु जाता है तो अपने शागिर्द अपने साथ लेके जाता है। वो लोग जो उसके साथ शामिल है, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु उन्हें बाहर नहीं छोड़ता, अपने साथ अंदर लेके जाता है। और जो कुछ यीशु एंजॉय करता है वो अपने शागिर्दों को भी मौका देता है कि वो भी उनसे लुत्फानंदोज हों। जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, मुखालफत भी होगी, दुख भी सहने होंगे, बर्दाश्त भी करना होगा, तो जहां यीशु को इज्जत मिलेगी वहां हमें भी मिलेगी। यीशु की जो खिदमतें होंगी वो हमारी भी होंगी। यहां मैं गुजारिश करता चलूं कि खुदा के खादम जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया अब ज़मीन पर, वो यीशु मसीह के नुमाइंदे होते हैं। अगर कोई उन्हें अपने घर बुलाता है तो वो किस ख्याल से बुलाता है कि हम खुदा के खादिम को बुला रहे हैं। अगर किसी के दिल में ये गुमान होता है कि जी हम इसको रोटियां खिलाने के लिए बुला रहे हैं या ये हमारे घर में आके रोटियां खा लेगा, तो ना बुलाया करो। खुदा के खादम की रोटियां ना फिर
گنا کرو اور ان کو نشر کیا کرو کہ جی ہمارے گھر سے آ کر روٹیاں بھی کھا کے جاتے تھے۔ آپ جب یہ بات کرتے ہو تو آپ اپنی خاندانی بتاتے ہو کہ ہم کسی کو کھانا کھلانے کے حق میں نہیں ہیں، کوئی کھا لے ہماری روٹی تو ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اب بدل گیا زمانہ، خدا کے خادم اب روٹیاں کھانے کے لیے گھروں میں نہیں جاتے، خدا ان کو دے دیتا ہے۔ یہ آپ کو خدا نے کب سے رازق بنا دیا ہے کہ آپ روٹیاں دو لوگوں کو؟ آپ رزق دینے والے نہیں ہیں، یو آر ناٹ دا پرووائڈر، یو آر جسٹ اے چینل۔ آپ ایک وسیلہ ہو جسے خدا نے مقرر کیا کہ آج کے دن تیرے گھر میں میں برکت اتارنا چاہتا ہوں، تیرے دل میں بات آئی ہے تو میرے خادم کو بلا، تو اس کی خدمت کر، وہ خوش ہو کے تجھے دعا دے گا اور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ خدا کے واسطے اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ ہم نے پادری کو روٹیاں کھلانے کے لیے بلایا ہے تو نہ بلایا کرو، خدا اس کو اس کے گھر میں بھی مہیا کرتا ہے۔ برکت لینے کے لیے بلایا کرو، خدمت کر سکو تو ٹھیک ہے، نہ بھی کر سکو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کل کے خادم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی روٹی کھانے کے لیے بلائے گا۔ توجہ کریں اس بات پہ، ایسی نامعقول باتیں نہ کیا کریں۔ خدا کے خادموں کو کھلائی ہوئی روٹی اس کے تشہیر نہ کیا کریں۔ اگر آپ نے اس کی مشہوریاں کرنی ہیں تو نہ بلائیں، بہتر یہی ہے۔ خداوند یسوع کو لوگ دعوت دیتے تھے تو وہ جاتا تھا، لوگ اس کو کھانا پیش کرتے تھے تو وہ کھاتا تھا، اور اپنے ساتھ شاگردوں کو بھی وہی عزت دلواتا تھا۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے نام پر اگر تم کسی کو ٹھنڈا پانی کا پیالہ پیش کرو گے تو وہ اجر نہیں کھوئے گا۔ سو یسوع کو دعوتیں بھی ملتی تھی، یسوع کو قبول بھی کیا جاتا تھا۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوگا، لوگ آپ کو قبول کریں گے، آپ کو اپنے گھروں میں اتاریں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ قبول کیجئے اسے، یہ پریولیج، یہ خوشی، یہ شادمانی بھی ہمیں ملتی ہے یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے۔ یسوع تعلیم دیتا جاتا ہے، اب بہت ساری تعلیم ہے اس میں، اس لیے میں نے حوالہ جات نہیں لکھے۔ یہ پورا وقت یسوع چلتا رہا، جہاں جاتا رہا تعلیم دیتا رہا، یسوع کے منہ سے نکلی ہر بات تعلیم ہے۔ یسوع جب تعلیم دے رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، درستی کر رہا ہے، تو یسوع پسند کرتا ہے کہ اسے اور اس کے کلام کو شخصی توجہ دی جائے۔ Jesus appreciates personal attention given to him and his word۔ وہ تعلیم دیتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ یسوع مسیح کو وقت دیتے ہیں، یسوع کی تعلیم کی طرف دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ They show the interest, personal attention towards him and his word۔ یسوع کو خوشی ہوتی ہے، پسند کرتا ہے۔ جب آپ یسوع کے ساتھ اس یروشلم کے سفر میں شامل ہیں، یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، کلوری تک جانا چاہتے ہیں تاکہ سب کچھ دیکھ سکیں، اس کے ساتھ محسوس کر سکیں، تو اس کو توجہ بھی دیں۔ اس سفر میں یسوع کو توجہ دیں، یسوع پہ نظر رکھیں، انسانوں پہ نظر نہیں رکھیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں کس حال میں ہے، یہ نہیں فکر کریں۔ یسوع پہ توجہ کریں، اس کے کلام پہ توجہ کریں۔ مرتا کو بہت ساری چیزوں کی فکر تھی، شکایت کی کہ میری بہن مریم کو سمجھا میرے ساتھ ہاتھ بٹائے، تو یسوع نے کہا اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے کہ میرے قدموں میں بیٹھنا، مجھے توجہ دینا، میری تعلیم پانا، میرے لفظوں پہ توجہ کرنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، یہ زیادہ اچھا حصہ ہے جو مریم نے چن لیا۔ ہم بھی یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے، یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے، یسوع کو اہمیت دیں، اس کے لفظوں کو اہمیت دیں، اس کی تعلیم کو اہمیت دیں، اس کے کلام کو اہمیت دیں۔ یسوع کے بازو سب کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ یسوع کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ یسوع یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو نہیں ملنا چاہتا۔ یسوع تو سامریوں کو پیغام بھیجتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، اور جب اس کو قبول نہیں کیا تو یسوع ادھر نہیں گیا، دوسری راہ سے چلا گیا، لیکن یسوع نے پیغام ضرور پہنچایا۔ یسوع کے بازو سب کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ لوکا کی انجیل کا باب نمبر 18، اس کی 15ویں آیت سے
پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے۔ یسوع ان کو ویلکم کرتا ہے، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ پھر 18ویں باب ہی میں 35ویں آیت ہے، جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، چلایا ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ 19واں باب ہے، پہلی 10 آیات میں مشہور واقعہ ہے محصول لینے والے زکئی کا۔ قد کا چھوٹا ہے، لوگوں سے بہت پیسے اینٹتا ہے، بڑی کمائیاں کی ہیں اس نے محصول کے نام پہ، ناحق بھی لیا ہے۔ یسوع سے کہتا ہے کہ مجھے آج تیرے گھر جانا ہے، میں تیرے گھر اترنا چاہتا ہوں، تیرے گھر میں نجات دینا چاہتا ہوں، تیری زندگی تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تیرا گھر، تیرا خاندان، تیرا مستقبل میں تبدیل کر دینا چاہتا ہوں۔ میں بھی اور آپ بھی یسوع کے ساتھ یہ سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اویلیبل کر لیں، بچوں سے لے کر ان لوگوں تک کے لیے اویلیبل کر دیں جنہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، نفرت کرتے ہیں ان سے، کمزور ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، چاہے گناہ کی بیماری ہے، چاہے بدنی روگ ہیں، چاہے عمر کم ہے، عقل کم ہے، تجربہ کم ہے، دولت کم ہے، پھر کیا ہوا؟ خداوند یسوع کی طرح ہر ایک کے لیے آپ کے بازو پھیلے ہوں کہ ہم خداوند کے پیچھے چلنے والے ہیں، خداوند کے ساتھ چلنے والے ہیں، ہم سب کے لیے دستیاب ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہمیں ملنا چاہے، کوئی جو ہم سے بات کرنا چاہے، کوئی جو ہماری خدمت کو قبول کرنا چاہے، ہم اس کے لیے دستیاب اور تیار ہیں۔ جیسے یسوع سب کے لیے باہیں پھیلائے ہے، ہم بھی کسی سے نفرت نہ کریں، سب کے لیے ہمارے دل میں محبت کے جذبات ہونے چاہیے۔ اور یسوع شاگردوں کو اپنی موت اور جی اٹھنے کی بابت بتاتا ہے، وہ انہیں اطلاع دیتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے کیوں ہوگا یہ، کب ہوگا یہ، ہونے والا ہے یہ، آؤ اب نزدیک ہے وقت، ضرور ہے کہ یہ ہوگا، وہ انہیں بتا رہا ہے۔ اس سفر میں ہم بھی بتائیں لوگوں کو یسوع کیوں اس دنیا میں آیا، کیوں اس نے دکھ سہے، کیا کچھ اس کے ساتھ ہوا، اور پھر اب وہ کیسا ہے۔ ہم یہ لوگوں کو بتائیں، ہم یہ گواہی لوگوں کو دیں، ہم اپنا ایمان لوگوں کو بتائیں۔ ہاں، کچھ ایسا بھی ہوگا جیسے شاگردوں نے کیا، یسوع نے ان کو بتا دیا، لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی، اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا، اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے بات کریں اور انہیں سمجھ نہ آئے، ان سے یہ باتیں پوری طرح سے سمجھی نہ جا سکیں، ہو سکتا ہے، تو بھی بتانا تو ہے نا۔ سمجھانے والا ایک ہے، خدا کا پاک روح، ہمارا کام بتانا ہے۔ جب خدا پاک روح مناسب سمجھے گا کہ کسی انسان پر وہ بھید کھول دے، ان باتوں کی اسے سمجھ آ جائے، خدا روح القدس اسے سمجھا دے گا۔ ہمارا کام ہے یسوع کی طرح بتا دینا۔ سو ان دنوں میں یسوع کے پیچھے چلیں، اس کے نقش قدم پر چلیں، اس کے سونپے ہوئے کام اور ذمہ داری کو انجام دیں، اس کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ، مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر، الزامات کی طرف توجہ کیے بغیر، بدلہ نہیں لینا، بھلائی ضرور کرنی ہے، لوگوں کے لیے اپنا آپ اویلیبل کرنا ہے، نفرت نہیں کرنی کسی سے، بتانا ہے لوگوں کو یسوع کیوں آیا، اس نے کیوں دکھ اٹھایا، اور ہم کیوں اس کی یاد مناتے ہیں، اور پھر اس وقت یسوع کہاں ہے
اور ہم کس طرح سے اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ آؤ ہم یسوع کے پیچھے چلیں اس سفر میں، اور یہ سب کچھ جو یسوع کرتا ہے ہم بھی کریں۔